شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر ناظرین اکرام، جناب حاجی عرفان یونس قادری صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو بالکل نہیں جانے دیں گے. اتنی خوبصورت شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں ہو اور اسٹوڈیو کی رونق کو دوبالا کرے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 4 چاند بلکہ کئی چاند لگانے والی شخصیت ہو، تو ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. اور آج جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے دامن کے ساتھ ایسے خوبصورت ستارے ٹانکے گئے ہیں اور ایسے معروف چہرے میرے ساتھ موجود ہیں کہ جو اپنی علمیت کے حوالے سے، حلمیت کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں. اور علم و عرفان کا یہ جو امتزاج ہے آج یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں بنایا گیا ہے. کیا خوبصورت یہ امتزاج ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نہایت ہی پرخلوص شخصیت ہیں. آپ مذہبی اور روحانی اسکالر ہیں. 31 سال تقریباً آپ نے 31 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ تدریسی فرائض انجام دیے ہیں اور بے شمار تشنگان علم کو سیراب کیا ہے اپنی علم و فراست کے ساتھ، فہم کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ. اور آپ شعور زندگی کے حوالے سے بے شمار نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل چکے ہیں، عملی طور پر بدل چکے ہیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ جسے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ویژنل شعور دینے والے ہیں شعور ٹی وی کو، جناب پروفیسر محمد یعقوب عابد خلیقی نقشبندی مجددی صاحب. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنی اس مہمان شخصیت سے. جناب پروفیسر صاحب، آپ کو شعور ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں اب میں کون سے لفظ استعمال کروں؟ آپ کا اپنا ہی شعور ہے، آپ کا اپنا ہی ظہور ہے اور آپ کا اپنا ہی اس میں نور ہے. تو آپ کو میں شعور ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں شعور رمضان کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج کی اس نشست اول میں، افتتاحی نشست میں، جو ایک نہایت ہی پرخلوص ذہنوں کے ایک آغاز ہے کہ ہم معاشرے میں خصوصاً نوجوان نسل کو ان کا مقصود حیات اور ان کو وہ رفتیں اور وہ بلندیاں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ہدیت کی ہیں اور وہ معرفت کا نور جسے شعور کے نام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. تو آج اس شعور ٹی وی کے افتتاحی پروگرام میں، جو کہ میں اس کا میزبان ہی ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں یہ اس کا حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے. اور میں نے جو اپنی زندگی میں ابھی تک اہل اللہ کی صحبت سے، علماء اکرام کی صحبت سے اور دیگر محافل میں جہاں بہت پرخلوص اور پرسوز آواز میں نعت خوانوں سے نعت رسول مقبول سنی ہیں، اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح دیگر ٹی وی پروگرام چینل پہ یہ شعور بیدار کیا جا رہا ہے، الحمدللہ جو ہماری بھی کاوش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں آج کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت ہی اچھی محفل سجائی اور بڑے اچھے مہمان نعت خوان حضرات کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ یہ پروگرام آگے جاری و ساری رہے. شکریہ، آپ نے یہ بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. شعور زندگی ایک پروگرام آپ بھی شعور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے کرنے جا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت نام ہے شعور زندگی. اور یہ اگر میں غلط نہ کہوں تو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک کا شعور جو ہے وہ چلتا رہے گا. زندگی کا شعور تو یہی ہے نا جی کہ زندگی میں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ شعور زندگی کا کیا مفہوم ہے، کون سا کانسیپٹ آپ لے کر آ رہے ہیں؟
محمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ شعور زندگی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کی تخلیق کا مقصد ساتھ ہی بیان فرما دیا قرآن پاک کی اس آیت میں کہ ہم نے جن و بشر کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اہل اللہ نے، اہل علم نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے، اس کی جو تشریحات کی ہیں، اس میں الا لیعبدون کو انہوں نے الا لیعرفون کا ساتھ فرمایا ہے، یعنی یعبدون کا معنی ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک معرفت حق نصیب نہ ہو، جب تک اس ذات کی پہچان نصیب نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث قدسی کو میں ساتھ شامل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ حدیث کی یہ وہ قسم ہے جو جبریل کے ذریعے جو آتا ہے وہ تو قرآن ہے، اور جو حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث ہے، اور ایک وہ حدیث قدسی ہے جو اللہ کا فرمان حضور کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان جبریل کے ذریعے جاری ہو تو وہ قرآن ہے، اگر براہ راست حضور کی زبان پہ آئے تو وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت نصیب ہو جائے۔ تو قرآن کی اس آیت کو الا لیعبدون کے ترجمے میں الا لیعرفون کرنا، یہ اس حدیث پاک کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے کہ الا لیعبدون کا معنی بنتا ہے الا لیعرفون، کہ جب تک میری پہچان نہیں ہو سکتی اس وقت تک میری عبادت کا یعنی آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ ابتدا ہی معرفت سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی ہم کسی بندے کو جب تک پہچانتے نہیں ہیں، اس مخلوق میں آپ مثال لے لیں، کسی بندے کو جب ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ کس مرتبے پہ ہے، کس شان کے لائق ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کے اقتدار کے اختیارات کتنے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو پراپر اس کا عزت و احترام نہیں دیتے، اس کے آداب بجا نہیں لاتے۔ جیسا کہ میں نے اپنے شیخ طریقت سے یہ مثال سنی جو مجھے ابھی تک بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ہمارے پیر و مرشد پیر روشن ضمیر حضور سید محمد شریف خلیق رحمۃ اللہ علیہ آستانہ عالیہ گوجرہ شریف، تو وہ فرمایا کرتے تھے، ایک مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ بادشاہ وقت اپنی رعایا میں جاتے اور بیس بدل کر ان میں بیٹھ جاتے اور اپنے بارے، اپنی حکومت کے بارے، اپنے انتظامات کے بارے ان سے رائے لیتے۔ ان کو علم نہ ہوتا کہ ہم میں جو بیٹھنے والا ہے یہ وقت کا سربراہ ہے، یہ وقت کا بادشاہ ہے۔ وہ ایک عام لباس پہن کر، سادہ سا بے لباس پہن کر، عام دیہاتی بن کر ان میں چلے جاتے۔ تو ایک دن وہ اپنے سارے سپاہیوں کو لے کر جو جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور ایک چودھری صاحب اس علاقے کے وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، اور سارے ساتھی اس کے نیچے بیٹھے ہیں جو اس کی رعایا سمجھے یا اس کے مزارے کہہ لیں آپ۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور خود دیہاتیوں کا لباس پہن کر چلے گئے اور جا کر السلام علیکم کہہ کر ان میں بیٹھ گئے۔ اور وہ پھر ان چودھری صاحب سے جو باقی لوگ بھی بیٹھے سوال و جواب ہو رہے تھے
بادشاہ نے چونکہ اپنے مقصد کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اس چودھری صاحب سے سوال و جواب کرنے شروع کر دیے کہ بتائیں جی کہ آج کل حکومت کیسی جا رہی ہے، آپ کا جو بادشاہ ہے وہ کس طرح رعایا کا خیال رکھ رہا ہے. تو اس پر وہ تبصرہ کرنا شروع ہو گئے اور حکومت کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. جو دل میں آیا وہ کوئی کبھی حق میں بولا، کوئی خلاف بولے، وہ سنتے رہے. اینڈ پہ جب وہ ساری محفل پر جب دیکھا کہ اب ختم ہونے والی ہے تو انہوں نے پھر اپنا تعارف کرایا اور اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ تم نے بھی گھوڑے بھگا کر میرے پاس آ جانا. وہ سارے آ گئے اور بادشاہ نے وہ اوپر والا لباس اتارا، نیچے سے جو اسلحہ شاہی لباس نکالا تو دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو وقت کا کوئی بہت بڑا یا رئیس ہے یا بادشاہ. دیکھا تو انہوں نہیں تھا. تو ان کے سارے ساتھیوں نے تعارف کرایا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے چٹائی پر بیٹھا چودھری صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر سوال و جواب کر رہا تھا، یہ کون تھا؟ انہوں نے جب دیکھا یہ تو وقت کا بادشاہ ہے تو فوری الرٹ ہو گئے اور جو تکیے والی جگہ بادشاہ کو دے دی، خود قدموں میں بیٹھ گئے. سارے نیچے بیٹھ کے کوئی برف لینے بھاگ رہا ہے، کوئی دودھ لینے جا رہا ہے، کوئی روٹیاں لینے جا رہا ہے. بادشاہ کی آؤ وقت شروع ہو گئی. تو وہ کہتے تھے پتہ چلتا ہے کہ جب تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں میں بیٹھا ہوا بادشاہ ہے اس وقت تک اس کا کوئی ادب بجانے لا سکا، اور جب تک ادب بجانا لا سکا وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا. اب بادشاہ نے جب تعارف کرایا اپنا اور ان کی باتیں پھر بدل گئیں، انہوں نے پھر آگے اپنی گزارشات رکھی، معذورات رکھی، اپنے مطالبات رکھے. تو ان پر بادشاہ نے پھر ان کو سینکشن کیا، منظوری دی کہ ہاں آپ کے پاس یہ کمی ہے، یہ سب کچھ. کسی کو معرفت نصیب نہیں ہوتی، کسی کی اس کا عرفان نصیب نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے تو وہ بندہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا. اس لیے شعور زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اور جس طرح پہچان کا ذکر آتا ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی صفات کہ وہ قدیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، ساری صفات کا وہ کامل ذات ہے جس سے سب صفات آگے مخلوق کو نصیب ہوتی ہیں. اور اس کا جو منبع اور ماخذ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے. اور اس ذات والا نے جو پھر آگے ان صفات کو آگے دنیا میں اور مخلوق میں، کہ جیسے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خلقوا بخلاق اللہ، اپنے آپ میں اوصاف الہیہ پیدا کرو. تو ان اوصاف الہیہ کو اپنے وجود میں پیدا کرنا یہ ہمارا مقصود ہے، یہ ہمارا اصل مشن ہے کہ جس کے بعد ہم وہ اللہ کی ودیت شدہ جو ہمارے جوہر خلافت ہمیں دیا گیا ہے، جو نیابت کا تاج ہم سامنے ساتھ پہ رکھا گیا ہے، جو خلافت انسان کو بخشی گئی ہے کہ زمین پر اسے خلیفۃ فی الارض بنایا گیا ہے، اس کا شعور اس وقت نصیب ہوگا جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب دست دراز کرے گا اور اللہ کی بارگاہ سے طلب کرے گا، مانگے گا کہ مجھے وہ شعور مل جائے جس سے میں اپنی زندگی کو بھی اور دوسروں کی زندگی کو بھی تبدیل کر سکوں گا. تو اس پروفیسر صاحب میں اسی بات سے آپ کی دوسری بات کی طرف جا رہا تھا، چونکہ شعور زندگی کا شعور آپ اسی کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً پہچان بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن آج کے دور کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہمارا نوجوان ہے. نوجوان کو بہتر رہنمائی ملنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا فرمائیں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کس طرح اس شعور سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ بے شک سب سے عام سوال ہے جس کی طرف میں خود ہی آنے والا تھا. تو یہ ماشاءاللہ ہوسٹ بھی ہمارے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں جو خود شعور رکھتے ہیں، اور اس شعور ٹی وی کے یہ بہت ہی اہم رکن ہے. تو اس سوال کو میں آٹومیٹکلی آگے بڑھانے والا تھا کہ انسان کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو جوہر خلافت بخشا ہے،
اس کی نمود کیسے اسے نصیب ہوگی، اس کی نمود اس سے کیسے ہو کہ یہ بندہ ہے جو عام دیکھیں تو یہ دنیا میں بڑا یعنی مفلوق الحال ہے، کبھی ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے، کبھی کسی خدشات میں، کبھی کسی تفکرات میں گھرا ہوا ہے. تو جب تک اسے یہ سرمایہ توحید نصیب نہیں ہوتا جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے نصیب ہونا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وقت تک انسان جو ہے یہ دنیا میں انسان صحیح معنوں میں انسانیت کے جوہر سے بے خبر رہتا ہے. تو نوجوان نسل کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، یہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، جب بھی وہ شعور کے حصول کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دستک دیتا ہے، اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر اپنے محبوب کا در اقدس دکھاتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ مظہر نور خدا ہے جس کو اللہ نے تمام اپنی صفات کا کامل مظہر اتم بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کو قدیر دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کو بصیر دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے علم کو جاننا چاہتا ہوں، اللہ کتنا علیم ہے، اللہ کتنا خبیر ہے، اللہ کتنا قدیر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری صفات کا مظہر میرا محبوب ہے. اگر میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو میں تو مخفی ہوں، مجھے تو تم دیکھ نہیں سکتے. یہ ساری کائنات جو میں نے پیدا کی ہے، اس کو دیکھنے والے لوگ مختلف قسم کی یعنی اشکال میں مبتلا ہیں. کوئی کہتا ہے یہ آج خود ہی بن گئی ہے، یہ دنیا کوئی کسی کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ خود ہی بن گئی اور ایک خاص ڈگر پہ چلتی جا رہی ہے. تو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، بے شک یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ روٹین ہے، لیکن مغرب سے واپس عصر کی نماز پر لایا جائے، یہ حقیقت معاملہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کا مطلب کہ یہ روٹین سے ہٹ کے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور یہ کون کرتا ہے؟ اگر یہ خود ایک نظام چلتا ہے تو وہ چلتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جو سوال کیا تھا کہ جی اگر آپ نمرود نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا کہ اسے کہو کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، تو میرا خدا تو مشرق سے سورج طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو پھر مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر. تو اس پر وہ نمرود جو تھا وہ ناکام ہوا تھا. اب یہ سوال جب مصطفیٰ کریم پر آتا ہے تو اس وقت تو یہ تھا کہ واقعی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی باری آتی ہے اور وہ تمام سوالات جو سب نبیوں پر ہوتے آ رہے تھے، اور کوئی نبی اس سوال پر آ کر ہر نبی خاموش ہو جاتا تھا کہ جس ذات بارکات کی تم مجھے سجدے کی بات کر رہے ہو، جس کے آگے سرنگوں ہونے اور سجدہ ریز ہونے کا مجھے درس دے رہے ہو، کیا اس خدا کو کسی نے دیکھا بھی ہے؟ تو ہر نبی وہاں خاموش ہوتا تھا سوائے ایک کے کہ جنہوں نے فرمایا کہ ہاں دیکھا بھی ہے اور دکھا بھی سکتا. اللہ کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ سارا جو قدرت کا جو جلوہ ہے، اسی کو دیکھ کر ہم نے اللہ کو ماننا ہے، اور یہی شعور ہے. یہ نوجوان ہو یا کوئی بوڑھا ہو، سب کے لیے توحید باری تعالیٰ ہی ایک خاص سرمایہ، اسی تک ہم نے پہنچنا ہے. یہ کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے وابستہ ہونے سے ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انہوں نے شعور بخشا اپنے غلاموں میں، صحابہ اکرام میں، اور صحابہ اکرام سے آگے تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین اور ائمہ اکرام، آل پاک، اس کے بعد اولیاء اعظام، مشائخ اعظام، جیسے کہ ہمارے ساتھی سارے، کوئی قادری بیٹھا ہے، کوئی نقشبندی بیٹھا ہے، کوئی چشتی بیٹھا ہے، کوئی سہروردی بیٹھا ہے. یہ سارے ایک ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے
फैज से वापस फैज याब हैं। सुभान अल्लाह। तो हर तेरी- बंदे को तेरी चाहिए, सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक हुए। क्या बात है। तो हर नौजवान जो है उसको लाजम है कि वो अल्लाह वाले जो इस शऊर से बहरावर हैं, जो तौहीद और रसालत की रोशनी अपने दिल में लिए बैठे हैं, उनसे अपने दिलों को वाबस्ता करें और इस शऊर को हासिल करें। सुभान अल्लाह। जनाबे प्रोफेसर मोहम्मद याकूब आबद खलीकी नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब, आपकी पुरमग्ज़ गुफ्तगू से यकीनन हमने भी इस्तिफ़ादा करना है और हमारे नाज़रीन ने भी इस्तिफ़ादा करना है। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपकी ये गुफ्तगू हमारे शऊर टीवी के स्टूडियो से जारी सारी रहेगी। प्रोग्राम्स नाज़रीन आप तक पहुँचते रहेंगे शऊर टीवी के, और यही शऊर टीवी का असल मकसद है कि उस शऊर को उजागर किया जाए जो आपको जिंदगी का असल मकसद बता दे, जो अरबा अनासर से रब कायनात ने इंसान को तख्लीक किया है, हवा, पानी, आग और मिट्टी से बना हुआ ये जो खाक का पुतला है, इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है, इसका मकसद क्या है, यही मकसद शऊर टीवी का है कि वो मकसद आप तक पहुंचाया जाए।